بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 189۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خداوند عالم کی توصیف، تقوی کی نصیحت، دنیا اور اہل دنیا کی حالت کا بیان۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پے در پے نعمتوں اور بلند پایا آتیوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کے حلم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گنہگاروں سے درگزر کیا، اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گزرنے والی باتوں کو جانتا ہے، اور بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے، اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے اور کسی بافہم سندگر کے نمونے و مثال کی پیروی کیے بغیر، اور بغیر لغزشوں سے دوچار ہوئے، اور بغیر مشیروں کی جماعت کی موجودگی کے، وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد و اختراع کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت بھیجا جبکہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطان و پہچان تھے۔ ہلاکت و تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھیں، اور زنگ و کدورت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے۔ اے خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے، اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے، اور یہ کہ تقوی کے لیے اللہ سے اعانت چاہو، اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو، اس لیے کہ تقوی آج یعنی دنیا میں پناہ اور سپر ہے، اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ آشکارا ہے، اور اس کا راہ پیما نفع میں رہنے والا ہے۔ جس کے سپرد یہ ودیت ہے وہ اس کا نگہبان ہے۔ یہ تقوی اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی۔ کل جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا، اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا، اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو اسے قبول کرنے والے اور اس کا پورا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور اس توصیف کے مصداق ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ پس تقوی کی آواز پر اپنے کان لگاؤ، اور سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو، اور اسے گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو، اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہمنوا بناؤ، اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ، اور اسی میں اپنے دن کاٹو، اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ، اور گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو، اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے تقوی پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں۔ دیکھو، اس کی حفاظت کرو، اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو، اور آخرت کی طرف والہانہ انداز میں بڑھو۔ جسے تقوی نے بلندی بخشی ہو اسے پست مت سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج و رفعت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ کیا کرو۔ اس کے چمکتے ہوئے بادل پر نظر نہ ڈالو، اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو، نہ اس کی جگمگاہٹوں سے روشنی کی امید کرو، نہ اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مر مٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں۔ اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑ لینے والی، چنڈال اور منہ زور، اڑیل اور جھوٹی، بڑی خائن اور ہٹ دھرم ناشکری، اور سیدھی راہ سے موڑنے، رخ پھیرنے اور کجر و پیچ و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے، اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین ہرزہ گوئی، اور اس کی بلندی سرتاسر پستی ہے۔ یہ غارت گری و تباہی، ہلاکت و تاراج کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پادر کعب، چل چلاؤ کے منتظر، وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار، اس کے راستے پاشان و پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار، اور اس کے منصوبے ناکام ہیں۔
चुनाचे इसकी महफूज घाटियों ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया और उनके घरों ने उन्हें दूर फेंक दिया और उनकी सारी दानिशमंदियों ने उन्हें दरमांदा कर दिया। अब जो हैं उनकी हालत यह है कि कुछ की कूंचें कटी हुई हैं और कुछ गोश्त के लोथड़े हैं जिनकी खाल उतरी हुई है, और कुछ कटे हुए जिस्म और बहे हुए खून हैं, और कुछ गम और अंदू से अपने हाथ काटने वाले, और कुछ कफे अफसोस मलने वाले, और कुछ फिक्र और तरद्दुद में रुखसार कोहनियों पर रखे हुए, और कुछ अपनी समझ को कोसने वाले, और कुछ अपने इरादों से रोगर्दानी करने वाले हैं। लेकिन अब कहां, जबकि चारा साजी का मौका हाथ से निकल चुका और नागहानी मुसीबत सामने आ गई, अब निकल भागने का वक्त कहां। ये तो एक अनहोनी बात है, जो चीज हाथ से निकल गई सो निकल गई, और जो वक्त जा चुका सो जा चुका, और दुनिया अपनी मनमानी करते हुए गुजर गई। उन पर ना आसमान रोया, न जमीन, और ना ही उन्हें मोहलत दी गई।